بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین کے تمام شعبہ جات ان پر عمل کرنا اور چلنا نہایت ہی دشوار اور مشکل ہے. سب سے پہلی بات ایمان قبول کرنا اور بے ایمانوں کے ماحول میں، بے حیائی کی سوسائٹیوں میں اعمال صالحہ بجا لانا اور اعمال صالحہ کا ارتکاب کر لینا اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے اور ملت کفر کے درمیان رہتے ہوئے انسان ایمان قبول کر لیتا بہت ہی مشکل ہے. لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد تا دم مرگ کہ آدمی کی سکرات نہ آ جائے، اس پوری زندگی میں 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی جو اس کو مل جاتی ہے، اس پوری زندگی میں ایمان قبول کرنے کے بعد اسلام پر اور اسلامی ضوابط اور اسلامی اعمال پر باقی رہنا اور قائم رہنا بہت مشکل اور دشوار ہے. اس کو استقامت کہتے ہیں. استقامت لزوم طاعت اللہ سبحانہ وتعالی والمداومۃ علیہا، اللہ کی اطاعت فرمان برداری کو لازم پکڑ لینا اور اس پر ہمیشہ اس کا پابند رہنا اور قائم رہنا اس پر بہت ہی مشکل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں تو دنیا کی فکر اور دنیا کی پریشانیاں ہمیں بوڑھا بنا دیتی ہے. آپ کا تو کچھ نہیں کہنا، لیکن جو میمن برادری ہے جن کے پاس پیسہ ہے ان کو بھی میں نے دیکھا کہ بعض 40 سال کی عمر میں اور 38 سال کی عمر میں ان کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ نڈھال ہوتے ہیں. میں نے کئی سے پوچھا ہے کہ اللہ کے بندے آپ کے پاس تو پیسے ہیں، آپ اس طرح کیسے پریشان ہو گئے اور آپ اس طرح جلدی کیسے بوڑھے ہو گئے؟ تو وہ کہہ دیتے کہ مولوی صاحب نوالا تو بڑا اچھا ہم لوگ کھاتے ہیں، کھانا تو بہت اچھا لے لیتے ہیں، بظاہر گاڑیاں بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن دنیا کی پریشانیوں نے ہماری گردن توڑ دی ہے اور ہماری کمر توڑ دی ہے. ہمیں دنیا کی پریشانیاں بوڑھا بنا دیتی ہے. کسی کو کوئی بد اخلاق اور بدطینت قسم کی بیوی مل جائے، اس کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے وہی کافی ہے. اس کو جہنم جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیوی بھی اس کو چند دن میں بوڑھا بنا دے گی. حضرت نے فرمایا کہ اے اللہ، ایسی بیوی سے پناہ مجھے اس قسم کی بیوی نہ دو جو بڑھاپے سے پہلے آدمی کو بوڑھا بنا دے. اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. ہر ایک کو پتہ ہے، آپ بھی اس مجلس میں بیٹھے، میں بھی اس مجلس میں، تو جن کی بیویاں ان سے لڑ رہی ہوں وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ اس بیوی سے پناہ کہ جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا بنا دے. اگر کسی کو 70 سال میں بوڑھا بننا ہے، بد اخلاق قسم کی بے دین بیوی اس کو مل جائے تو انشاءاللہ وہ 35 سال میں 90 سال کا لگ جائے گا. آپ کو دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دے گا، کمر بھی اس کی ٹوٹ جائے گی، گردن ٹوٹ جائے گی، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا.
باہر تو شیر ہوگا لیکن گھر کے اندر ڈھیر ہوگا، بیوی کے سامنے اس کا مسئلہ نہیں چلے گا۔ کسی کو بیویوں نے بوڑھا بنا دیا، کسی کو اپنے رشتہ داروں نے بوڑھا بنا دیا، اور کسی کو بے روزگاری نے بوڑھا بنا دیا، کسی کو کیا کسی کو کیا۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شیبتنی ہود و امثالھا، مجھے محمد کو سورہ ہود نے اور اس جیسے قرآن پاک میں اور سورتیں انہوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ شیبتنی ہود و امثالھا، سورہ ہود اور اس جیسی سورتیں جن کے اندر استقامت کا حکم ہے کہ اے محمد، جب آپ نے کہا آمنت باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کے بعد جم جا، اس کے بعد استقلال اختیار کر لے، اس کے بعد پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹے تو ہٹے، سورج اپنے روٹ کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے۔ قرآن پاک میں ایک عجیب آیت ہے، سبحان اللہ، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ آسمان کے تارے تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، آسمان کے تارے وہ بھی اپنی جگہوں پر، سورج اپنے روٹ پہ چلتا ہے، چاند بھی اپنے روٹ پہ چلتا ہے، لیکن سردی اور گرمی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج اور چاند وہ اپنے روٹ بدل دیتے ہیں۔ سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج کہیں اور سے طلوع ہوتا ہے، گرمیوں میں پھر یہ کہ دوسری جگہ سے، وہی مشرق ہے لیکن مشرق میں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں سورج آپ کے دائیں طرف سے، اور سردیوں کے اندر پھر یہ ہے کہ کچھ بائیں طرف چلا جائے گا۔ چاند کا حال بھی یہی ہے، لیکن اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے قرآن پاک کے اندر، فرمایا کہ یہ سورج اور چاند تو اپنا روٹ بدل دیتے ہیں، ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں میرے محمد نے کبھی اپنا روٹ بدلا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسمانی تارے اور آسمانی روشنیاں وہ سورج اور چاند اور تارے ہیں، لیکن پوری کائنات کا، آسمان اور زمین، پوری کائنات کی روشنی وہ میرا محمد ہے۔ یہ سارے تارے اور سورج چاند یہ اپنے روٹ بدل دیتے لیکن محمد بدلا نہیں۔ بخاری میں ایک جملہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی نے فرمایا، عروۃ بن مسعود، ایک کافر آگے، بڑے سردار، مختلف سردار آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صلح کی بات ان سے ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی۔ اس موقع پر نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، کوئی بھی بات کہیں گے دنیا کی جس میں ہمارا نقصان بھی ہو، میں محمد تسلیم کروں گا۔ دنیوی نقصان میرا ہو یا میرے صحابہ کا ہو، دنیا سے جس بات کا تعلق ہو ہماری زندگی سے، اس کو میں مان لوں گا۔ میں محمد بظاہر ظاہری طور پر آپ کو دکھائی دے گا کہ میں پسپائی اختیار کر رہا ہوں، میں اس کو قبول کر لوں گا، لیکن مجھے اس رب کی قسم ہے، اگر کسی دینی مسئلے کے اندر یہ کہیں گے کہ اس میں پسمائی اختیار کر لے اور دینی مسئلے کے اندر تو ہم سے سودا کر لے، تو اپنی گردن مبارک کی طرف، رگوں کی طرف اشارہ کر دیا ایسے، فرمایا اللہ کی قسم یہ میری گردن اگر کوئی کاٹے تو میں محمد دینی مسائل میں سمجھوتا نہیں کروں گا۔ یہ میں اخبار جنگ آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر میری گردن، میری رگوں کو کاٹے تو تب بھی میں محمد ان سے صلح نہیں کروں گا اور دینی مسائل کے اندر میں کوئی پسپائی اختیار نہیں کروں گا۔ گزارش یہ تھی کہ ایک تو ایمان قبول کر لینا ہی مشکل ہے، لیکن ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو پھر اس کے بعد سوچنا بھی ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہے، محمد رسول اللہ کی زندگی کیا تھی، آپ پر کیا مصائب اور کیا دشواریاں اور کیا پریشانیاں آپ پر آ گئیں، کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، ان سب کے لیے انسان تیار بھی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے، عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے۔ اور پنجاب والے پھر کہتے ہیں خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی کوئی لگ دیا۔ عشق کے گلی میں
ہر بندہ نہیں لگ سکتا، اس کے لیے جو ہے نا بہت بڑی بہادری، بہت بڑا صبر اور استقامت چاہیے۔ اس لیے بزرگوں نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی دریا کے اوپر چلتا ہے اور دریا میں غرق نہیں ہوتا، اور دریا سے اس کے پاؤں بھیگتے نہیں ہیں، اس کے جوتے بھیگتے نہیں ہیں، اور دریا کا پانی ان کے پاؤں کو نہیں لگتا، آپ کہیں گے یہ بہت بڑا بزرگ ہے، کہتے ہیں نا پنجاب بڑا بزرگ ہے، آپ کہیں گے کہ یہ بزرگ ہے، اور بلوچ کہیں گے کہ مزن بزرگ ہے۔ کوئی ہواؤں میں اڑتا ہے اور کوئی جادو کر کے کرشمے دکھاتا ہے، آپ کہتے ہیں بہت بڑا بزرگ ہے۔ کوئی کیا کرشمے دکھاتا ہے، کوئی کیا کرشمے۔ فرمایا کہ یہ کرامتیں اگر کوئی بزرگ آپ کو دکھا لے، کچھ تو شیاطین وہ خر کی عادت کچھ چیزیں دکھا دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بزرگ آپ کو کوئی کرامت دکھا بھی لے، لیکن فرمایا اس بزرگ کی زندگی کو دیکھ لو کہ اس بزرگ کی نشست و برخاست کیا ہے۔ یہ بزرگ اگر دین پر اور نبی کے طریقوں پر اس طرح چلتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی سنت بھی سے چھوٹتی نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ یہ بزرگ ہے، اور اگر سنتوں کے وہ خلاف دین کے خلاف، نبی کے طریقوں کے خلاف ہے، وہ الو کا پٹا اگر ہواؤں میں اڑتا بھی رہے تو تب بھی وہ دین کا دشمن شمار ہوگا، یہ اس کی کرامت نہیں ہوگی۔ امام غزالی نے بڑا پیارا جملہ کہا، فرمایا الاستقامت فوق الف کرامت، الاستقامت فوق الف کرامت، دین پر جمے رہنا، دین پر قائم رہنا، اور دین کی سودا بازی نہ کرنا، اور دین میں مصیبتوں کا سامنا کرنا، مشقتوں کا سامنا کرنا، یہ ہزار لاکھوں کرامتوں سے بہتر ہے۔ اس قسم کی کرامتیں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہمارے یہاں ایک بورچی تھے، اس بورچی نے ایک دن میں سبق پڑھا کر کے آ گیا اس کے کمرے میں، تو اس بورچی نے میرا بدن دبانا شروع کر دیا، تو جیسے یہاں میرے کندھے دبائے مذاق میں، پھر وہ رونے لگے، روئے، دیندار آدمی تھا۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے ایک عالم کا بدن جب دبایا، بدن دبا کر کے پھر اس کی قمیص جیسے اٹھائی تو اس نے کہا کہ پیٹھ پہ کچھ یہاں یہ ہے کہ کچھ زخم ہے، کیا ہے، یہاں اس کو مل دو، کوئی تیل میں لگا دو۔ تو اس بورچی نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ جب میں نے اس عالم کی قمیص اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ سریوں کے نشانات ہے، اور آگ سے بھی اس کے پیٹھ کو جلا گیا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کیا جھوٹ بولوں گا، اور آپ مجھے کوئی انعام بھی دیں گے کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کے پیٹھ پہ دیکھا زخم، ڈنڈوں کے زخم ہیں، سریوں کے زخم ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماچس کی تیلی لگا کر کے اس کے جسم کو داغا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں رو پڑا۔ اس نے کہا کہ بیٹا نہ رو، رونے کی بات نہیں ہے، یہ وہ کچھ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمیں اذیتیں دی گئی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اگر وہ بتا دوں گا تو تیرا کلیجہ باہر آئے گا۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ میں ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، سمجھے؟ کہنے لگے جب ہمیں جیلوں میں لے جایا گیا ہے، قید خانے کے اندر، تو ہمیں الٹا لٹکایا بھی گیا ہے، ہماری آنکھوں کو باندھ کر کے ہماری پٹائی جوتوں سے بھی ہوئی ہے، سریوں سے بھی ہوئی ہے، اور ہمارے جسم کو داغا بھی گیا ہے، ماچس کی تیلی لگا کر کے بھی داغا گیا ہے، اور گرم استری بھی میرے جسم پہ، میرے پیٹھ پہ رکھا گیا ہے، اور پھر اتنے بڑے بلاک، ان بلاکوں کو رسی میں باندھ کر کے میرے نفس کے ساتھ اور ان سیین کے ساتھ، ان کے ساتھ باندھ کر کے کہنے لگے اب دوڑ لگاؤ، چلو۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ تم اللہ والوں سے کس چیز کا انتقام لے رہے ہو؟ یہ قصور ہے ان کا کہ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، انہوں نے رب پاک پر، اللہ پر انہوں نے ایمان لایا۔ تمہیں شرم بھی تو آنی چاہیے۔ ملک پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، برطانیہ کی جیلوں میں یہ چیز نہیں ہے۔
سنتے رہو اور اپنے سینوں پر یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ پھر پتھر رکھو اپنے سینوں پر اور اپنے کلیجے پر. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں؟ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ. ایک کھائیوں والے خدا تمہیں تباہ کر دے. تم نے کھڈے کھود کر کے ان کے اندر آگ جلائی، کوئلہ ڈال دیا اور ایمان والوں کو ان میں ڈال دیا. یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. کھائیوں والے اللہ کرے کہ یہ تباہ ہو جائیں، ان کی غارت ہو، یہ تباہ ہو جائے، ذلیل ہو جائے. یہی اس کا ترجمہ ہے. کس چیز کا انتقام لے رہے ایمان والوں سے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر عزیز حمید کو، اللہ کو بسایا ہے، یہی جرم ہے. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا. کس چیز کا تم ہم سے انتقام لے رہے ہو؟ کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے. یہ جرم ہے. چھٹا پارہ ہے یہ، اور وہ آخری پارہ تھا جو پہلی باری آیت میں نے پڑھی. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. او بغیرت فرعون، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے. ہم تو بڑے بڑے جادوگر ہیں، ماسٹر ہیں، جادوگروں کے ماہر ہیں، استاذ ہیں. ہمارے تو ہزاروں شاگرد ہیں، ہم نے ان کو جادوگری سکھایا ہے، ہم جادو ہے. لیکن ہمارا جادو خود ساختہ فیل ہو گیا نبوت کے سامنے. نبی کا مقابلہ ہم نہیں کر سکے. ہم سمجھ گئے. آپ تو جانتے نہیں الو کا پٹا ٹٹو، تو جانتا بھی نہیں ہے کہ جادو کیا ہے. لیکن جادوگر کہتے ہیں ہم تو استاد ہیں، ہم تو استاد ہیں جادوگر کے. جادوگری میں ہماری زندگیاں گزر گئی ہے، ہم جادو جانتے ہیں. الو کا پٹا، تو ویسے ہی بنا ہوا ہے، ہمارا صدر بنا ہوا، صدر صاحب. تجھے معلوم نہیں ہے کہ جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے. تجھے پتہ بھی نہیں ہے رب حقیقی کیا ہے، اور ٹٹی والا رب کون ہے کہ جس کے پیٹ میں 10-12 کلو ٹٹی پڑی ہوئی ہے. تو رب بنا ہوا ہے. انا ربکم الاعلی. تیرے سامنے حقیقت واضح نہیں ہے. تو لڈ اور لڈو کا فرق کرتا بھی نہیں ہے. تجھے گٹر کے پانی اور روئی افزا میں بھی فرق معلوم نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے، ہم تو جادوگر ہیں، ہم تو جادوگر ہیں. ہماری زندگیاں جادو میں گزر گئی ہے. ہمارے شاگرد ہیں 80,000 صرف جادوگر، لاکھوں کے تعداد میں تماشا بین. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. اے موسیٰ، کوئی گراؤنڈ مقرر کرو، کوئی میدان مقرر کرو. اس میدان میں میں فرعون اپنے جادوگروں سمیت آ جاؤں گا، اور آپ بھی آ جائیں، تو پھر دیکھوں گا کہ تو کون ہوتا ہے، تیرا رب کون ہوتا ہے. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. اے بدبختو، دیکھتے نہیں ہو تمہارا یہ رسول پاگل ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے پاگل ہے. خدا تمہارے ہاتھوں کو شل کرے. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. یہ جو تمہارا رسول ہے، تم اس کو رسول کہتے ہو؟ رسول ایسا ہوتا ہے؟ صرف قرآن کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، صرف قرآن. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. اے بنی اسرائیلو، تمہیں کوئی اور نہیں ملا، یہ پاگل موسیٰ ملا. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. مصر کی حکومت میری نہیں، یہ باغات میرے نہیں، یہ مصر کے میٹھے پانی کی بڑی بڑی نہریں یہ میری نہیں. یہ نہریں میری، یہ باغات میرے، یہ سونے کے ڈھیر میرے، یہ چاندی کے ڈھیر میرے، یہ سارے کے سارے میرے مخلوق، میں ان کا خالق. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. یہ 25واں پارہ ہے، سورہ زخرف ہے.
مصر کی حکومت میری نہیں، اتنا پیسہ اتنا ڈھیر، جو روٹی کے لیے ترسے وہ آ کر کے میرا مقابلہ کرے گا۔ ہمیشہ باطل کا مقابلہ فقیر لوگ کرتے ہیں، ہمیشہ ذلتوں کا اور کفر کا مقابلہ غریبوں نے کیا ہے۔ ترنے والے کے پیچھے جب آدمی لگتا ہے نا تو بہت کچھ پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن آخر کار کہا کہ موسیٰ کچھ لوگ تیرے فریب میں آ رہے ہیں، کچھ لوگ تیرے پاس آ رہے ہیں، ہم چاہ رہے کہ اٹل فیصلہ ہو جائے، اٹل فیصلہ۔ فاجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلف نحن ولا انت مکانا سوا، کہ ہم اس گراؤنڈ پر آ جائیں گے، پوری دنیا آ جائے۔ 80,000 جادوگر آ گئے، اور جادوگروں سے کہا کہ آج انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ قال انکم اذا لمن المقربین، جب تم موسیٰ پر غالب آ جاؤ اے جادوگرو، انکم اذا لمن المقربین، تم تو میرے خاص چمچے بنو گے، مقرب بن جاؤ گے، تمہیں اپنا چمچہ بنا دوں گا، حکومت میں پارٹنر بناؤں گا، شریک بناؤں گا، تم غالب تو آ جاؤ نا موسیٰ پر۔ آ گئے، سب کچھ آ گیا، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹا جادو نبوت کا مقابلہ کہاں کرے، جھوٹے جادوگر نبی کا مقابلہ کہاں کرے۔ میرے رب کے ہاں کبھی کبھی دیر تو ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا، رب کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ آپ نے بھی دیکھا جب وہ آ گئے، جس کر و فر کے ساتھ یہ لوگ آگے میدان کے اندر یہ جادوگر، تو اس موقع پر اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عجیب قسم کی یہ بدبختی ہے کہ گالیاں بھی دے رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہا کر تیرے پاس کیا ہے سبحان اللہ۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں رب العالمین کا۔ رب العالمین جیسے مرچ کسی کو لگتی ہے نا، مرچ سے بہت جلن ہوتا ہے، فرعون کے سامنے جب رب کا لفظ موسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے تھے تو باقی اللہ سے اتنا اس کو وہ نہیں ہوتا تھا، لفظ اللہ سے اتنی تکلیف نہیں، لفظ خالق سے اتنی تکلیف نہیں، لفظ رب سے بڑی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق دے دے قرآن کا مطالعہ کرنا، سب سے زیادہ پورے قرآن کے اندر، یعنی کئی صفحات، کئی پاروں میں، پہلے پارے کے اندر، 8ویں پارے کے اندر، 9ویں پارے کے اندر، 12ویں پارے کے اندر، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آخری 20ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی لڑائی جتنے قرآن میں بیان ہے کسی کا بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ طویل قصہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ استعمال کیا، فارمولہ استعمال کیا جس سے یہ اچھلتا تھا، اس کو مرچ لگتی تھی۔ لفظ رب کو جہاں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا فرعون سے، لفظ رب استعمال، اس لیے کہ وہ الو کا پٹا تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، رب میں ہوں، رب میں ہوں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو جو چھیڑتا ہے نا، فرماتے ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد سب کا رب وہ آسمان ہے، آسمان والا رب ہے، رب المشارق والمغارب، مشرق و مغرب کا بھی رب ہے۔ او بدبخت، تو رب کہاں ہے کہ تیرے پیٹ میں گند ہی گند ہے۔ انی رسول من رب العالمین، رب العالمین اور ہے جو عرش پر ہے، میں اس کی طرف سے قاصد بن کر کے، رسول بن کر کے تیرے پاس آیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے ذمہ لازم ہے کہ میں ہمیشہ سچ بات کہہ دوں گا، کبھی گول مول نہیں کروں گا، کبھی گول مول کبھی نہیں کروں گا، جیسے کہ مولوی گول مول کرتے ہیں نا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ قبلے کی طرف اگر کوئی رخ کر کے پیشاب کرے گا اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، قبلے کی طرف اگر کوئی رخ کر کے پیشاب کرے گا اس پہ تو لعنت ہوگی، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایک دن کسی نے چوری چپکے سے دیکھا کہ مولوی صاحب نے خود رخ کیا، شر 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 دبا کر کے پیشاب کر رہا، مولوی صاحب جو ہے نا خود پیشاب کر رہا ہے۔
تو جیسے مولوی صاحب فارغ ہو گیا، بعد میں مولوی صاحب کو پکڑا کہ حضرت یہ جو قبلے کی طرف اگر کوئی رخ کر کے پیشاب کرے تو یہ گناہ ہے؟ کہا ہاں کہا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کہا بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا کتنا؟ کہا گناہ کبیر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ میں نے تو آپ کو خدا کی قسم دیکھا تھا بے غیرت، تو جو ہے نا تو قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہا تھا۔ کہنے لگے الو کا پٹا، آپ کو پتہ ہے میں تو قبلے کی طرف تھا لیکن اس کا رخ میں نے دوسرے طرف کیا ہوتا۔ بے غیرت صحیح دیکھتے بھی نہیں ہو، میرا رخ تو قبلے کی طرف تھا لیکن وہ ٹرمپ جو تھا میرا ٹرمپ کا رخ میں نے دوسری طرف کیا ہوا تھا۔ مسائل میں گول گول کرنا، گول مول کرنا، یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کے سامنے 2 نمبر قسم کے لوگ بھی، ہر نبی کی امتی میں بھی منافق ضرور آئے ہیں 2 نمبر کے، اور ہر زمانے کے اندر بہکاری کچھ نہ کچھ لوگ ملتے ہیں برائے فروخت، کچھ نہ کچھ ملتے ہیں۔ تو نبی بتاتا ہے حقیقنا اللہ اقول اللہ الا الحق، میرے ذمہ لازم ہے کہ میں صاف بات کروں گا اور کوئی گول مول مجھ سے نہیں ہوگا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، قربان جاؤں، ایک ہی سطر کے اندر 2 مرتبہ رب استعمال کر رہا ہے۔ میں معجزہ اور رب لے کر کے تیرے پاس آیا ہوں، رب کی طرف سے معجزہ لے کر کے آیا ہوں۔ یہ ظلم چھوڑ، فارسل معی بنی اسرائیل کو، جن کی بیویوں کو جو بھی خاتون تجھے اچھی لگے اس کی عزت تیرے اور تیرے کمانڈو اور تیرے فوجی اس کی عزت لوٹتے۔ یذبحون ابناءکم، بچوں کو ذبح کریں، ویستحیون نساءکم، اور عورتوں کو زندہ رکھے۔ اس کا ترجمہ ایک مولوی کرے گا یستحیون نساءکم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے۔ دوسرا ترجمہ مجھ سے سن کر کے جا کر کسی سے پتہ کر لینا، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کی شرمگاہوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اصل ایسے بے غیرت تھے یہ، اس کے کمانڈو اور اس کے مقربین، اس کے چمچے، بچوں کو ذبح کرو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور بنی اسرائیل کی عورتوں، اے بنی اسرائیلو کچھ تو غیرت سے کام لے لو۔ یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے رہیں، ان کی شرمگاہوں کو استعمال کریں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں، اس صورتحال میں تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کون سی آزمائش تم پر آنی چاہیے؟ کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ جس کی جو بھی مرضی۔ ہمارے بلوچستان میں جب برطانیہ کا دور تھا تو یہ ہمارے وڈیرے، ہمارے بلوچوں کی میں ترتیب بتاتا ہوں، میں پٹھانوں کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہمارے چھوٹا سا ہوتا ہے جو چند ایک محلے پر بڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹکری، اس کے اوپر ہوتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں میر، اس کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سردار، سردار کے اوپر ہوتا ہے پھر اللہ آپ کا بھلا کرے نواب، نواب کے اوپر ہوتا ہے پھر خان۔ یہ ہمارے بلوچوں کی ترتیب ہے۔ اب پٹھان بلوچ، باقی پٹھان اور سرائکی پنجابی تم اپنی ترتیب خود کرو، میں نے تمہارے ذمہ تھوڑی لیا ہے۔ تو ہماری ترتیب یہی ہوتی ہے کہ جو غریب 15-20 مسکینوں پر 100-150 پر جو بڑا ہوتا ہے، جو لوسی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹکری۔ اس ٹکری کے اوپر بڑا والا لوسی ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں میر۔ اس میر کے اوپر ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ہوتا ہے سردار، سردار مردار کے اوپر پھر ہوتا ہے نواب، نواب کے اوپر ہوتا ہے پھر خان۔ برطانیہ کے دور حکومت میں جب ان کے کیمپ لگے ہوئے تھے، یہاں پر ہمارے علاقے میں بھی کیمپ لگے ہوئے تھے، اور آج عربی تاریخوں کے اندر بھی، عربی تاریخوں میں بھی کسی سردار کا ذکر نہیں ہے بلوچستان کے، لیکن ایک سردار کا ذکر ہے جو انگریز کے منہ پہ گولیاں مارتا تھا، قربان جاؤں، اس پر تہجد گزار تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت میں تھے۔ اس سردار کا نام تھا نور محمد۔ عربی تاریخوں میں، میرے پاس خود عربوں نے کہاں سے آ کر کے، عرب تاریخوں نے اس کو کیسے کہاں سے لیا۔ ہمارے بہت سے سردار مردار ہو گئے، لیکن قربان جاؤں ان عربوں کی بھی تحقیق کو دیکھو کہ عربوں نے بھی اس کو یہاں تک لیا کہ یہ وہ تھا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے لڑنے والا تھا۔ تاریخ نے اس کو زندہ رکھا، باقی جتنے سردار مردار سارے مر گئے۔ تو ہمارا ایک سردار جو تھا، ایک سردار ہمارا، وہ گیا کسی جگہ پر گیا، جا کر کے وہاں کے بلوچوں سے اور وہاں کے لوگوں سے، مینگلوں سے کہا
کہ یہ جو ہمارے افسر حضرات، ان کے بڑے بڑے کیمپ لگے ہوئے ہیں، افسر حضرات ان کے کیمپ لگے ہوئے، بڑے بڑے افسر ہیں، تعلیم یافتہ معزز مہذب قسم کے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری بچیاں جو بالغ ہو چکی ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، ذرا گفتگو بھی تو میری سن لو، شادی شدہ نہیں بلکہ کیا ہے، جن بچیوں کی جو بچیاں بالغ ہو چکی ہے اور خوبرو قسم کی ہو، دو بالغ ہو گئی ہو، خوبرو قسم کی بھی ہو، شادی شدہ بھی نہ ہو. آپ سن رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں، سردار صاحب فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری اس قسم کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بیکار کیا کر رہی ہے، وہ اگر اس طرح کیمپوں میں ان کو لے جاؤں گا، ان کو بھرتی کراؤں گا، اور وہ یہ کہ یہ جو بڑے بڑے افسر ہیں، ان افسروں کی کیا کریں، ان افسروں کی خدمت کریں گے تو اچھی خاصی یہ کہ روزی ہمیں مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، ہمارا گزار بیکار بیٹھی ہوئی ہے. یہ غریب لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ جی سردار صاحب آیا ہوا ہے، بہت بڑا آدمی آیا ہوا ہے. سردار صاحب کے لیے انہوں نے پہلے بکرے بھی ذبح کر دیا، وہ بلوچی جو سجی ہوتی ہے وہ سجی بھی اس کو کھلایا، اور سجی کھلانے کے بعد پھر مسئلہ ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اب سردار صاحب نے اپنا مقصد بھی ظاہر کیا کہ میری آمد کس وجہ سے ہوئی ہے. اس نے کہا اس مقصد کے لیے میں آیا ہوں. ان لوگوں نے کہا جی اچھی بات ہے، ابھی رات عشاء ہے، آپ آرام فرما لیں، صبح تک ہم دیکھیں گے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں کون کون سی بچیاں بالغ ہو چکی ہے اور کون کون سی بچیاں خوبرو بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، شادی شدہ بھی نہ ہوں، تو پھر آپ کے حوالے کریں گے، سوچیں گے. آپ ابھی آرام فرمائیں. سردار صاحب کو انہوں نے آرام کرایا، الگ ہو گئے. سبحان اللہ. جب الگ ہو گئے، الگ ہو کر کے کہنے لگے غربت الگ چیز ہے، غیرت الگ چیز ہے. واہ! آپس میں کہنے لگے غربت الگ چیز ہے اور غیرت الگ چیز ہے. غریب تو ہے لیکن بے غیرت نہیں ہے ہم لوگ. اس کو جرت کس طرح ہوئی کہ ہمارے پاس آیا جو ہم سے ہماری غیرتوں کا سودا کر رہا ہے کہ غیر شادی شدہ بالغ، غیر شادی شدہ خوبصورت خوبرو قسم کی عورتیں ہوں. یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اس کو جرت کس طرح ہوئی کہ ہماری غربت کو دیکھ کر کے یہ ہمیں بے غیرت سمجھ چکا ہے. ارے اس کے بعد تمہاری غیرت کب جاگ اٹھے گی؟ اس کے بعد تمہاری غیرت کب جاگ اٹھے گی؟ اللہ ان کو جزائے خیر دے. سردار صاحب کے جسم کے 47 ٹکڑے کر دیے. سردار صاحب کے جسم کے، آپ کا پتہ نہیں ہے، یہ یہاں پٹھان بھی بیٹھے ہوئی ہے. ہمارے ہاں یہ جو بکری کو ذبح کرتے ہیں یا بکرے کو، تو اس میں جو بوٹیاں ہوتی ہے جو نقشے کے مطابق، جیسے کہ دیکھیں یہ آپ کی انگلیاں ہیں، جوڑ ہے، اس کے 3 جوڑ ہیں، سمجھے، پھر ہاتھ کا یہ گٹا ہے، یہ بھی جوڑ ہے، پھر یہ بھی جوڑ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. تو جیسے بکری کے اندر جو جوڑ جو ہوتے ہیں نا، جوڑ جو ہوتے ہیں، جوڑوں کے اعتبار سے پھر اس کی بوٹیاں بناتے ہیں. جہاں جہاں جوڑ آتے ہیں، مفاصل آتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہمارے بلوچوں میں 47 مشہور ہے. اب پٹھانوں کا پتہ، وہ تو میرے خیال بغیر ترتیب کے ایسے ہی کاٹتے. تو ہمارے بلوچ لوگ جیسے بکری کو ذبح کرتے ہیں نا ترتیب سے، سمجھے. اب یہ ہے کہ پٹھان لوگ ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے پتہ نہیں. بہرحال میرے خیال میں یہ پٹھان اور یہ اسی طریقے اور اردو بولنے والا یا سرائکی بغیر ترتیب کے بس ایسی بوٹیاں بناتے. ہمارے اس نقشے کے مطابق بناتے. نقشے کے مطابق یہ ہے کہ جہاں جہاں اس کی یہ جوڑ ہوتے ہیں، اسی اعتبار 47. تو سردار صاحب کو تسلی کے ساتھ انہوں نے جیسے بکری کے 47 ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کے بھی 47 ٹکڑے کر دی، اور ٹکڑے کر کے ایک ٹوکری میں ڈال دی، اور ان کے بڑوں کو اطلاع دی کہ گوشت تو تم نے بہت کھایا ہوگا لیکن ہرن کا گوشت نہیں کھایا ہوگا. خاص قسم کا ہرن تمہارے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے، اگر اس کی گوشت تمہیں لینے. اس زمانے میں یہ موبائل بھی نہیں ہوتے تھے، پی ٹی سیل فون کی بھی یہ سہولت بھی اتنی نہیں تھی. اب 3-4 دن کے بعد جیسے گرمی میں وہ لوگ پہنچے، دیکھے کہ اس سے کتے کی بدبو آ رہی ہے. اس کے ٹکڑے انہوں نے اٹھا دیے. ان کی شریعت میں شہید ہو گیا، لیکن ہماری شریعت میں مردار ہو گیا. وہ اپنی اصطلاح میں وہ تو آج تک اس کو شہید کہیں، لیکن یہ ہے کہ عام اللہ والوں کی اصطلاح میں اس کو شہید نہیں کہا جائے گا. اللہ والے اس کو کہیں گے وہ سردار مردار ہو گیا. یہ صورتحال ہے تمہارے. ارسل معی بنی اسرائیل، تمہیں جو بھی چاہتا ہے بغیرت، تمہیں تو غیرت آنی چاہیے. میری بنی اسرائیل کی جو بھی خاتون، جو بیٹی، جو بہن، جس کی عزت کے ساتھ تم سودا کرو، میرے ساتھ کر دو ان کو.
مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، اگر تیرے پاس کوئی معجزہ ہے لے کر کے آ جاؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ اس کی ٹیٹ مارنے کو تو دیکھو، نبی کو کہتے اگر تو سچا ہے۔ ارے نبی خدا کی قسم 100% سچا ہے، یہ شک میں کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچا ہوں، کر لے تو۔ جادوگروں کو جمع کیا تھا گراؤنڈ میں، میدان میں، 80,000 تک تو جادوگر تھے، لاکھوں کا مجمع تھا۔ انہوں نے اپنی رسیاں، انتر منتر، جادو جنتر، استا استا، کمر بستہ، شاہ جنہ، مردہ شد، پھینک دیا انہوں نے۔ اس طرح کر کے ان کی رسیاں سانپ بن کر کے، سانپ کی شکل میں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ایسے ایسے ان کی جادو کی وجہ سے اور لاکھوں کی تعداد میں اس طرح سانپ دوڑنے لگے، سانپ سانپ سانپ۔ موسیٰ پھر بھی قربان جاؤں، پھر بھی نبی ہے اللہ کا، لیکن پھر بھی انسان بحیثیت انسان، موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا کچھ خوف محسوس ہو گیا۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا لا تخف انک انت الاعلیٰ، لا تخف انک انت الاعلیٰ، تو ہی غالب رہے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اے ملا، آج اگر ملا اپنی جگہ پر ڈٹ جاتا، خدا کی قسم ملا بھی انک انت الاعلیٰ ہوتا۔ آج دیندار اگر استقامت اختیار کرے، اپنی جگہ پر رہے، تو وہ بھی انک انت الاعلیٰ ہے، لیکن اس مولوی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، کبھی اس طرح، یہ ترتیب اس کی ہوتی ہے۔ آج بھی ملا اگر اپنی جگہ پر رہے نا، ملا سودا بازی اگر نہ کرے تو ملا اپنی جگہ پر رہے، حالات کو نہ دیکھے، مرنا تو پرسوں بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، تو آج مرے عزت کے ساتھ، آج مرے، پرسوں مرنے کے بے غیرتی سے بہتر ہے۔ 2 دن کی زندگی اگر اس کو بے غیرتی کی مل بھی جاتی ہے، اس سے 2 دن پہلے عزت کے ساتھ اگر مر جائیں، اللہ کے دین کے لیے مر جائیں، یہ غیرت والی زندگی۔ لومڑی اور گیدڑ کی بھی زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ لوسی بن کر کے دوسروں کا بچا ہوا کھاتا ہے، شیر کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا، پھر بھی شیر ہے، جنگل کا شیر۔ یہ تو کر لے، لا تخف انک انت الاعلیٰ والق ما فی یمینک فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ پھینک دے۔ ہے موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا مبارک، یہ عصا کو جیسے پھینکا، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور تلقف ما یافکون، جو جتنے انہوں نے سام بنا سب کو ناشتے میں کھایا، ناشتہ ایک لقمے، تلقف ما یافکون، ایک ہی لقمے میں بل راوڑا۔ یہ جو لاکھوں کی تعداد میں تمہارے سانپ ہو گئے، یہ ایک ہی نوالا اس کے بن گئے، بل راوڑا، اور لے کر کے آ جاؤ۔ ونزع یدہ، جیسے بغل میں ہاتھ کر لیا یہاں پر، ونزع یدہ، ایسے نکلا تو چاند اور سورج کی طرح چمکتا رہا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والے، تماشا بین والے ان کے سامنے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، بڑا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تامرون۔ وہ جمع ہو گئے جی آپس میں، بہرحال جب یہ غالب ہو گئے، مغلوب ہو گئے، جب موسیٰ علیہ السلام کی اس عصا نے سب کو کھایا، فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، مغلوب ہو گئے، ذلیل ہو کر کے کچھ واپس ہو گئے، اور وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، باقی چمچے تو کچھ واپس ہو گئے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین۔ لیکن جو جادو کو جانتے تھے، جادو کی حقیقت کو جانتے تھے، جادو کے ماسٹر تھے، ہیڈ ماسٹر تھے، جو ماہر تھے، انہوں نے کہا ہم سمجھ گئے جادو میں زندگی گزر گئی ہے، لیکن یہ جادو نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ اللہ ہے، یہ کوئی پیچھے کوئی اور طاقت ہے، اس لیے سجدے میں گئے۔ فرعون نے کہا کہ تم نے ان کی بات مان لی، تم جادوگر، تمہیں مقابلے کے لیے لایا تھا، میں نے کہا کہ تم میدان جیت لو، تمہیں کچھ مل جائے گا، لیکن تم نے سودا بازی کر دی، موسیٰ کی جماعت میں بھرتی ہو گئے۔ اب دیکھ لینا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں کھجور کے تنوں پہ تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، لَأُصَلِّبَنَّ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں پتہ چلے گا کہ میری گرفت سخت ہے یا موسیٰ کی گرفت ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، دائیں ہاتھ کاٹوں گا بائیں پاؤں، یا بائیں پاؤں تو دائیں ہاتھ تمہارے کاٹ دوں گا، لنگڑا لوڑا کر کے تمہیں مفلوج کر کے تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی کر سکتا ہے، تو دنیا میں کر لے، تو دنیا میں کر لے، پولیس کے حوالے کر، رینجر کے حوالے کر، کسی کے بھی حوالے کر، رشوت خوروں کے حوالے کر۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم نے ایمان لایا اپنے پروردگار پر، اللہ
ہماری کوتاہیوں کو زندگی بھر تیری چمچگیری کرتے، تیری پلیٹ ہم چاٹتے رہے، ہم نے بہت جرم کیا، خدا کے باغی بن گئے، لیکن آج حقیقت کھل کر کے ہمارے سامنے آ گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی نبی ہے، جھوٹا جھوٹا ہے، رب رب ہے، جھوٹا رب اور ہے، نبوت الگ چیز ہے، معجزہ الگ چیز ہے۔ آج سب کچھ ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ اس کے بعد تیری شکل پہ بھی لعنت بھیج، ہم موسیٰ کے ساتھ، باقی رحم مسئلہ رہ گیا، کر لے تو ہمارے ہاتھ کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے، سولی پہ لٹکا دے، کر لیں۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا، واللہ، ارے اللہ تجھ سے تو بہتر ہے، اللہ کی طرف سے جو اجر ملیں گے وہ باقی رہنے والے، جنت جو ملے گی وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تیرے پاس آ کر کے ٹٹو بہت کچھ تو نے ہمیں دھوکے میں رکھا، ہمیں پتہ چل گیا کہ رب اصلی کون ہے، جعلی رب کون ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ استقامت یہ ہے، جب انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایا، جب ہم نے ایمان لایا، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم نے ایمان لایا، تیرے جیسے کو رب نہیں مانیں گے، باقی مسئلہ رہ گیا اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے۔ میری گزارش یہ تھی، استقامت۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب حضرت نے فرمایا اذا قلت، آپ نے فرمایا کہ آمنت باللہ، قل آمنت باللہ ثم استقم، جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر جم جا۔ صحابہ پر تکلیفیں آئی، آزمائشیں آ گئی، صحابی رو رو کر کے نبی کے پاس آ گیا کہ حضرت یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، حضرت یہ ہو رہا ہے، حضرت یہ ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے بندو، تم سے پہلے لاکھوں سال گزر چکے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء پہلے مجھ سے گزر چکے ہیں۔ فرمایا ان کی امتیوں میں بعض ایسے صابرین اور استقامت علی الدین، دین پر استقامت ایسے جمنے والے لوگ تھے، فرمایا ان کو لایا جاتا تھا، بلکہ بہت سے نبیوں کو بھی لایا گیا، فرمایا درخت کے ساتھ باندھ کر کے آرا ان کے سر کے اوپر سے رکھ کر کے پورے بدن کو چیر کر کے 2 ٹکڑے کرتے تھے، پھر بھی وہ اپنے نظریے سے ہٹے نہیں۔ اللہ کے بندو، جب ہمارے پاس آ گئے ہو، میں اپنے طلباء سے کبھی کبھی کہتا ہوں، ہمارے پاس طالب علم فارغ ہوتے ہیں تو فون بھی کرتے ہیں کہ استاد جی پریشانی ہے، استاد جی پریشانی ہے، مکان کوئی خاص نہیں ہے، گاڑی کوئی خاص نہیں ہے، شادی والے پیسے بھی زیادہ مانگتے ہیں، استاد جی کیا کریں، مولوی بن گیا۔ تو میں اس کو کہتا ہوں وہ بے غیرت، وہ ذلیل دنیا کا، آپ کو کس نے کہا کہ تم مولوی بنو گے تو تمہیں پیسے ملیں گے؟ تو سوچ سمجھ کر کے تجھے آنا چاہیے تھا، اس لین میں قدم رکھنا چاہیے تھا۔ تجھے کس بے غیرت نے دنیا کے کہا کہ تم جاؤ مولوی بنو، حافظ بنو، تو پھر یہ کہ 5 انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تم نے بہت غلط راستے کا انتخاب کیا ہے، غلط راستے کا انتخاب کیا ہے۔ صحابی نے کہا کہ مجھے آپ بہت محبوب ہیں، بہت محبوب ہیں، مجھے بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ تو میرے پیارے نے فرمایا محبوب سوچو کیا کہہ رہے ہو، پھر مجھ سے جو محبت کرتے ہیں اس پر پھر بڑی دشواریاں اور بڑی مصیبتیں بھی آتی ہیں، مشقتیں، ان کے لیے تیار ہو، ان کے لیے تیار ہو۔ حضرت سعد کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو تیر لگے آخری موقع پر اللہ اللہ پڑھ رہا تھا، جب تیر لگے تو میرا نبی زخمی حالت میں حضرت اقدس اس کے پاس آ گئے، آپ کے پاس آ گئے، کہنے لگے اے سعد کرز، اب تیری کوئی صورت بچنے کی مجھے محمد کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن کوئی آخری تمنا تیری ہو وہ بتا دو، تیرے گھر والوں کو میں محمد پہنچا دوں، وہ تیری تمنا، دنیا کی آخری آپ کی کوئی تمنا ہو تو وہ مجھے بتا دو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ قریب ہو جاؤ، یا رسول اللہ قریب ہو جاؤ، میں تمنا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ میرے پیارے جب قریب ہو گئے تو پاؤں مبارک نبی کے چوم کر کے پھر اس کے بعد کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وذالک آخر ما تمنیت بہ یا رسول اللہ، میری آخری تمنا یہ تھی کہ تیرے قدموں کا بوسہ لے لوں، بس تیرے قدموں میں میری جان نکل جائے، یہی میری آخری تمنا ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، ہماری تقریریں رٹی ہوئی ہوتی ہے، ہم لوگ مولوی لوگ سنانے کے عادی ہے، باقی خود یہ ہے کہ ہم لوگ بھی بہت کمزور ہیں، میں بہکاری قسم کا آدمی بھیک مانگتا ہوں، آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہم نبی کے خدا کے دین کے باغی نہ بنیں، اللہ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ لکل شیء آفۃ وللعلم آفات، ہر چیز کے لیے رکاوٹیں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن علماء کے لیے، دین کے لیے اور بڑی مصیبتیں۔
موقع کو دیکھتے ہیں بس، کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کس کا اقتدار ہے، کس کا ڈنڈا ہے، کس کی حکومت ہے، زمانے میں اقتدار کس کے پاس ہے، کس کو سلام کرنا ہے۔ منڈی لگی ہوئی ہے ہماری لگتی ہے مولویوں کی، صوفیوں کی منڈی لگتی ہے، سمجھے، جیسے گائے اور بیل کی منڈی لگتی ہے نا، ہماری منڈیاں لگتی ہے اس طرح مولویوں کی، ملا برائے فروخت، صوفی برائے فروخت، مفتی برائے فروخت، فتویٰ کی بھی قیمت پر ہر قسم کے فتویٰ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ایک پراڈو گاڑی دے دو، ملا اچھا سے اچھا ملا آپ کو مل جائے گا، مفتی بھی مل جائے گا، قاضی بھی مل جائے گا، مفسر بھی مل جائے گا۔ مولوی صاحب کو جب یوفون جیز ہے، یوفون ہے، وارد ہے، ٹیلی نار ہے، ایسے مجھے تو پتہ نام بھی نہیں، میرے پاس ایک ہے موبائل، پتہ نہیں وہ جیز ہے کیا اس قسم کا۔ تو یوفون، جب آپ کا یوفون جب شروع ہوا نا، یوفون شروع ہوا تو ایک مولوی صاحب کو لے گئے، وہ کہا کہ تم تلاوت کرو۔ مولوی صاحب نے پہلے سے سوچا تھا کہ کیا تلاوت کروں، آج یوفون والوں کی پروگرام ہے، تو کہنے لگے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یوفون بالنذر، اور کسی کو کہا قائد اعظم محمد علی جناح کا نام ہے قرآن میں، کہتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن۔ کسی کو مولوی کو کہا یار انگریزی قرآن میں ثابت کرو ہے، کہتے ہیں ولم یکن له کفوا 1 2 3 ولم یکن له کفوا 1 آ گیا، آپ دیکھ رہے، اور 3 بھی ہے، 4 بھی ہے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا۔ جب تحریف کرنے پر ملا آ جائے تو 4 بھی نکالے گا، 6 بھی نکالے گا، 5 بھی نکالے گا، وائف بھی نکالے گا، وہ قرآن سے سب کچھ ثابت، وہ جنا بھی ثابت کرے گا، جنا بھی ثابت کرے گا۔ سندھی مولوی سے کہا ادا موری پل کو کہتے، موری آئے قرآن میں کہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ ہے عرض کر رہا تھا کہ ہم بہکاری لوگ ہیں، میں بہکاری ہوں، ہمارے لیے دعا کرو۔ میرے پیارے کے قدم چوم کر کے آنکھیں بند ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، فرمانے لگے وَذَلِكَ آخِرُ مَا تَمَنَّيْتُ بِهِ یا رسول اللہ، میرے پیارے محمد میری آخری تمنا تھی کہ میرے روح تیری قدموں میں نکل جائے، یہ میری زندگی کی آخری تمنا تھی، یہ میری تمنا پوری ہو گئی۔ حضرت عامر، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی چچا ہے، غزوہ اوطاس میں آپ نے اس کو بھیجا، بے دردی سے لڑا، لڑ کر کے دشمن کو بھگا دیا اور دشمن کو مارا، اور اوطاس انہوں نے فتح کر دی۔ فتح کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے، ایک جشمی کافر نے چوری چھپکے سے آپ کو تیر مارا، آپ کے گھٹنے میں تیر، اور وہ تیر یہ ہے کہ آپ کے گھٹنے سے آر پار ہو گئی، یہاں بالکل دوسری طرف سے نکلا، تیر یہاں پھنسا ہوا تھا کہ خون ہی بہہ رہا تھا۔ حضرت آگے ابو موسیٰ اشعری آپ کے بھتیجے آگے عبداللہ ابن قیس جن کا نام ہے، کہنے لگے چچا جی پڑا ہوا تھا اس طرح، آپ کو کس نے مارا؟ آنکھوں سے اشارہ کر دیا، وہ جو جا رہا ہے آنکھوں سے اشارہ کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے میں اس کے پیچھے لگا، وہ بھاگا، وہ سنڈو خان بھاگ گیا، میں نے کہا الا تستحجی، تمہیں حیا نہیں آتی، بے شرم، بھاگتے کہاں بے غیرت، میرے چچا کو تو نے مارا، اگر مرد ہو تو ٹھہرو۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، کافروں میں بھی غیرت ہوتی تھی، اب تو چھوٹی ہو گئی، تو اس کو غیرت آ گئی، وہ صبر کیا۔ ان کے اور ابو موسیٰ اشعری کے آپس میں لڑائی ہوگی، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو واصل جہنم کر دیا، اور اس کو جہنم میں پہنچانے کے بعد دوڑ کر کے اپنے چچا کے پاس گئے، کہنے لگے چچا جی تیرے دشمن کو اللہ نے جہنم میں میرے ہاتھ سے پہنچا دیا، میں نے جہنم میں اس کو پہنچا دیا، لیکن کوئی آخری تمنا ہو، کوئی آخری تمنا ہو مجھے بتا دو۔ یہ فرمایا کہ تیر جب میں نے ان کے گھٹنے سے نکالا تو خون ہی بہہ رہا تھا، تو کہنے لگے کہ بیٹا بھتیجا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن جا کر کے میرا سلام محمد کو پہنچا دینا، کہہ دینا کہ الحمدللہ تیری دعاؤں کی وجہ سے کسی اور زمینی تنازع میں نہیں مارا گیا ہوں، تیری رضا اور رب کی رضا کے لیے میں مارا گیا۔ میرا سلام نبی کو بتا دینا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا، میرے لیے دعا کر دیں۔ ہے کیا رحمتیں جوش میں آ گئیں،
کیا رحمتیں جوش میں آ گئیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سلام پہنچایا، سلام پہنچانے کے بعد فرمایا کہ حضرت وہ دعا کی اپیل کر رہا تھا، فوراً میرے نبی نے بخاری میں رفع یدہ، آپ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا اللہم اغفر لابی عامر، اے اللہ ابو عامر کی مغفرت کر لو۔ ابو موسیٰ کہتے میں نے دیکھا رحمتیں جوش میں آ گئیں، حضرت چچا کے لیے دعا کر رہے ہو، وہ تو شہید ہو گیا، میرے لیے بھی، فقیر کے لیے میرے لیے بھی دعا کرو۔ فرمایا اللہ ابو موسیٰ اشعری کی بھی مغفرت کر دے۔ میرے بھائی گزارش یہ کر رہا تھا، آپ بھی جو دیندار ہے، مسلمان ہیں، حالات آپ پر بھی آ رہے ہیں، مجھ پر بھی آ رہے ہیں، مجھ پر زیادہ آزمائشیں آئیں گے یا آپ پر زیادہ آزمائشیں آئیں گے، دین کوشش کرو جتنا بن سکے، جتنا بھی بن سکے آسمان والے کو راضی کرو۔ آزمائشیں اور اس قسم کی مصیبتیں، اس قسم کی پریشانیاں یہ انسان کے راستے پہ آ جاتے ہیں، قسم کے ہر طرف سے دینداروں کے لیے پریشان ہیں، لیکن آپ کو جمنا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، جب رب تسلیم کر لیا، ثم استقاموا، پھر جمے رہے، استقامت اختیار کیا، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے آئیں گے کہ آپ کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے جس کا وعدہ رب نے تم سے قرآن میں کیا، محمد نے وعدہ کیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم نے آپ کو بے دینی سے بچایا، کفر سے بچایا، ذلت سے بچایا، زناکاری سے، شراب نوشی سے بچایا، اس میں اللہ کی مدد ہمیں فرشتوں کو مقرر اللہ نے کیا تھا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور آج فکر نہ کرو، آج آخرت میں عذاب قبر سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا زمانہ آئے گا الصابر فیہم علی دینی کالقابض علی الجمر، جیسے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، دین پر چلنا کوئی داڑھی رکھتا ہے تو لوگ اس کو دیکھو پی 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 ہے، اس کو جمنا چاہیے۔ وہ جو لش پش 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 جو ہوتے ہیں نا، کہیں ان کے درمیان میں ہم جب جاتے، ملا غریب جب جاتا ہے جن کے سب کے درمیان میں پتلون ہے، اس کی پگڑی کو دیکھ کر، اس کے اللہ کا سفید کپڑوں کو دیکھ کر ایسے کرتے ہے۔ یونیورسٹی میں وہ لوگ پڑھتے تھے، میں بھی یونیورسٹی میں جاتا تھا، تو یہ جو خواتین بھی ہمیں دیکھ کر کے دور سے، آپ سمجھ نہیں رہے، سمجھے نہیں؟ ان مواقع میں جو داڑھی رکھتا ہے، ایسے حالات میں جو نماز پڑھتا ہے، ان حالات میں جو رب کو راضی رکھتا ہے، اس کو جنت مل گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔